بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے جنات کہاں رہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ معزز سامعین، ابو محمد عبداللہ ابن حبان اصبہانی سے روایت ہے، یہ صاحب ابو شیخ کے لقب سے مشہور ہے۔ انہوں نے کتاب العظمہ کے 12ویں جز میں باب جنات کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہلال ابن حارث سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منزل پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ قضاء حاجت کے لیے بہت دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پانی کا برتن پیش کیا، آپ اس کو لے کر چلے گئے۔ میرے کان میں آپ کے پاس سے چند آدمیوں کے لڑنے کی آواز آئی، میں نے آج ایسی آواز کبھی نہ سنی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ آوازیں کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جن اور مشرک جن مسکن کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ میں ان کا ٹھکانہ مقرر کر دوں، تو میں نے مسلمان جنات کو آبادی اور پہاڑ بتلا دیے اور مشرک جنات کو سمندر اور پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بتلا دی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، مراد ہے سمندر میں، اور پھر وہاں سے ہر جانب انسانوں کی گمراہی کے لیے اپنے شیطانی دستے روانہ کرتا ہے۔ اس کا سب سے مقرب ترین شیطان وہ ہوتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ فتنہ والا کام کر کے آتا ہے۔ ان شیاطین میں سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ مسلسل رہا اور اس حال میں چھوڑا جبکہ وہ ایسا کہہ رہا تھا، مراد ہے ایسی بات کہہ رہا تھا جس سے وہ گناہگار ہو۔ بس ابلیس کہتا ہے کہ بخدا تو نے تو کچھ بھی نہ کیا۔ پھر ان میں سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ مسلسل رہا اور اس وقت تک اسے نہ چھوڑا جب تک میاں بیوی میں جدائی نہ کرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ علامہ زمخشری نے ربیع الابرار میں لکھا، اہل عرب نے کہا ہے کہ اکثر ہم کو ایسا اتفاق ہوا کہ ہم کسی میدان میں اترے، وہاں بہت سے خیمے اور انسانوں کو پایا، پھر وہ فوراً ہی غائب ہو گئے۔ اہل عرب کا خیال ہے کہ وہ جنات تھے اور یہ انہی کے خیمے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک عراق میں جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت کعب احبار نے ان کو منع کیا اور کہا کہ وہاں 10 حصوں میں سے 9 حصوں میں جادو ہے، اور وہاں فاسق قسم کی جنات ہے، اور وہاں سخت قسم کی بیماریاں ہیں۔ اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرو، اگر کوئی گزن پہنچ گئی تو اس کا علاج دشوار ہو جائے گا۔ اور ابو الحسن نے کہا کہ سوراخ کے برابر میں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو یہ پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبث اور خبائث سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف بسم اللہ روایت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گندے اور نجس مقامات میں اکثر جنات ہوتے ہیں اور یہ مقامات ان کے مسکن ہوتے ہیں، ایسے مقامات پر نماز نہ پڑھنا چاہیے، ایسا ہی احادیث و آثار سے ثابت ہے۔ حضرات فقہا نے قرب نجاست کی وجہ سے منع فرمایا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ مقامات مساکن شیاطین ہوتے ہیں۔ رہا مقابر میں نماز پڑھنے کا معاملہ، تو حضرات فقہا نے وہاں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں شرک سے مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ غیر شرعی طور پر زاہد یا عابد بن جاتے ہیں ان کا رجحان زیادہ تر مقابر کی طرف ہوتا ہے اور وہ وہاں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ ایسے لوگوں کو تاثیرات بھی حاصل ہوتی ہے اور کشف بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ لوگ ایسے ہی مواضع میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جو مواضع شیاطین ہوتے ہیں، اور مواضع شیاطین میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مقابر کا مواضع خبائث اور شیاطین ہونا اس وجہ سے بھی قرین قیاس ہے کہ وہ ایسے عبادت گزاروں کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بڑی کثرت سے لوگ ان کی اتباع میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر شیاطین میں ان کو الہام کرتے ہیں اور ندائیے بھی دیتی ہے، ایسا ہی وہ کاہنوں اور اصنام پرستوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ
بخور دیتے ہیں، لباس پہناتے ہیں۔ بعض نجوم اس کو کواکب کی روحانیت قرار دیتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت سے حوائج پورے ہوتے ہیں اور امراض دور ہو جاتے ہیں اور ان ذرائع سے حصول مال ہوتا ہے۔ یہ بھی شیاطین کی کرشمہ سازی ہے۔ ایسا شیاطین بطور رشوت کرتے ہیں۔ امام ابو بکر نے مکائد الشیطان میں کہا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں کہ ان کے مکانات کی چھتوں میں جنات نہ ہو۔ جب وہ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جب رات کا کھانا کھاتے ہیں تو وہ رات کے کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ مسلم اور ابو داؤد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی گھر میں داخل ہو یا کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، تمہاری شب گزاری اور تمہارا کھانا مبارک نہیں ہے، بخلاف اس کے کہ جب کوئی اللہ کا نام نہ لے کر داخل ہو یا کھانا کھائے تو کہتا ہے مبارک ہو، یعنی خوش ہوتا ہے۔ اور صغار تابعین سے مروی ہے کہ ہر گھر کی چھت میں جنات ہوتے ہیں، جب گھر والے کھانا رکھ دیتے ہیں تو وہ بھی ساتھ کھاتے ہیں۔ جو جنات گھروں میں رہتے ہیں وہ عام طور پر سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ میں جناتوں کی ایک جماعت اسلام لے آئی ہے، بس جب تم گھر میں سے سانپ کو دیکھو تو اس کو 3 مرتبہ خبردار کرو، اور اگر وہ اس کے بعد بھی نہ بھاگے تو اس کو قتل کر دو، بس وہ شیطان ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے ایک سانپ کو قتل کر دیا تھا، اور یہی صحابی کے ہلاک ہونے کا سبب یعنی وفات ہونے کا سبب بنا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ابو سائب ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر آئے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ پس میں نماز ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ میں نے کھجور کی ٹہنیوں میں جو گھر کے ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی حرکت کی آواز سنی۔ میں نے دیکھا تو ایک سانپ تھا۔ میں نے اسے قتل کرنا چاہا تو ابو سعید نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز ختم کر چکے تو ایک گھر کی طرف اشارہ کیا کہ کیا تم یہ گھر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس گھر میں ایک نوجوان تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی اور ہم لوگ جنگ خندق میں تھے، تو اس نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہتھیار بھی ساتھ لے جاؤ، تمہیں بنی قریظہ سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے ہتھیار لیے اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اپنی بیوی کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس نے اپنے نیزے کو بیوی کے بدن میں چبونا چاہا، اس غیرت کی وجہ سے کہ نئی دلہن ہے اور دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نیزے کو روکو اور گھر میں جا کر دیکھو کہ میں کیوں دروازے پر کھڑی ہوں۔ بس وہ نوجوان گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک سانپ بستر پر پڑا ہوا پایا۔ اس جوان نے اس سانپ کو اپنے نیزے میں پرو لیا اور پھر اس نے نیزے کو دیوار میں گاڑ دیا۔ بس سانپ نے تڑپ کر اس جوان پر حرکت کی۔ پھر اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ سانپ پہلے مرا یا یہ نوجوان پہلے۔ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جوان کا ذکر کیا، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ زندہ ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صاحب کے لیے استغفار پڑھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں جنات اسلام لے آئے ہیں، جب تم میں سے کچھ دیکھو تو ان کو 3 مرتبہ خبردار کر دو، اگر 3 مرتبہ کے بعد نظر آتا ہے تو اس کو قتل کر دو، پس وہ شیطان ہے۔ اس پاک میں خبردار کرنے کے بعد جو قتل کا حکم آیا ہے وہ سانپ کے لیے خاص ہے۔ سانپ کے علاوہ بچھو اور اسی طرح اور تکلیف دہ جانوروں کو خبردار کیے بغیر قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ خبردار کرنے والی بات بھی گھر کے سانپوں کے لیے ہے۔ گھر کے باہر ہر سانپ کو بغیر خبردار کیے قتل کیا جا سکتا ہے۔ جب گھر میں سانپ نظر آئے تو اس کو اس طرح خبردار کرنا چاہیے، اے سانپ میں تمہاری اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم اس گھر سے چلے جاؤ اور شر کو ہم سے دور لے جاؤ ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اگر 3 مرتبہ کے بعد بھی نظر آئے تو اس کو قتل کر دو۔ 3 مرتبہ خبردار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان جن ہے تو گھر سے چلا جائے گا، اور اگر حقیقت میں سانپ ہے تو قتل کا مستحق ہے، اور اگر کافر جن ہے تو 3 مرتبہ تنبیہ کے بعد بھی نہیں جاتا ہے تو وہ بھی قتل کا مستحق ہے، اس لیے کہ اس نے گھر والوں کو ڈرا کر تکلیف پہنچائی ہے۔
اور جو سانپ دم کٹا ہو یا اس کی دم چھوٹی ہو اور اس کی پیٹ پر 2 سفید لکیر ہو تو اس کو بھی بغیر تنبیہ کے قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے سانپوں کو بغیر تنبیہ قتل مت کرو، مگر جو دم کٹا ہو یا اس کی دم چھوٹی ہو اور پیٹھ پر 2 سفید لکیریں ہو تو اس کو فوراً قتل کر دو، اس لیے کہ وہ حمل کو گراتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی جنات کسی خالی مکان یا آباد مکان کو بھی اپنا بسیرا بنا دیتے ہیں اور طرح طرح کی شکلوں میں آ کر گھر والوں کو تکلیف دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں اور اپنے حرکات و سکنات سے گھر والوں کو خوفزدہ کرتے رہتے ہیں اور کبھی انسان کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ ابن عقیل نے فنون میں بیان کیا ہے، بغداد میں ایک گھر تھا جو بھی اس گھر میں رہتا صبح کو مرا ہوا پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک حافظ عالم بعمل نے اس کو کرایہ پر لے لیا، جب صبح ہوئی تو اس نے اس حافظ کو صحیح سلامت پایا۔ پڑوسیوں کو بہت تعجب ہوا اور اس حافظ سے رات کے حالات پوچھے۔ اس حافظ نے کہا، جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور میں نے کچھ قرآن پڑھا تو ایک جوان کنویں میں سے اوپر چڑھا اور اس نے مجھے سلام کیا، پس مجھے ڈر لگا تو اس جوان نے کہا، ڈرو نہیں، مجھے قرآن سکھاؤ، پس میرا خوف ختم ہو گیا۔ پھر اس حافظ نے جوان سے کہا کہ اس گھر کے بارے میں لوگوں نے بڑی ڈراؤنی باتیں بتلائی ہے، تو اس جوان نے کہا، ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اس گھر کو فاسق لوگ کرایہ پر لیتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، بس ہم جنات ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اس حافظ نے جوان جن سے کہا کہ رات میں مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے، تم دن میں آیا کرو۔ اس جوان جن نے کہا، ٹھیک ہے، میں دن میں آیا کروں گا، اور وہ جن دن میں کنویں میں سے چڑھ کر اس حافظ کے پاس آتا تھا۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے باہر تشریف لے گئے، میں ڈری فوراً ہی واپس آ گئی اور مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تم کو غیرت معلوم ہوئی؟ میں نے کہا، آپ جیسے پر کیوں نہ غیرت کروں؟ فرمایا، تجھ کو شیطان نے پکڑ لیا ہے۔ بولے، کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اور ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ تو بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، حتیٰ اسلم، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، فرشتے، شیاطین، جنات اور انسان، پھر ان سب کے 10 حصے کیے، 9 حصے فرشتے اور 1 حصہ میں شیاطین، جنات اور انسان، پھر ان تین کے 10 حصے کیے، پھر 9 حصے ان میں سے شیاطین اور 1 حصے میں جن اور انسان، پھر اس کے بھی 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصہ جنات اور 1 حصہ انسان۔ میں کہتا ہوں اس طرح ہر انسان کی نسبت بقیہ مخلوق میں 1 اور 1000 کی ہے، جنات 1000 میں 9 اور شیاطین 1000 میں 90 اور فرشتے 1000 میں 900 ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ بدی کرنے والے انسان کو 9 جنات کی تائید حاصل ہوتی ہے، جبکہ نیکی کرنے والے انسان کو 90 فرشتوں کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ مصنف احکام المرجان کی بات کی 2.5 کروڑ جنات ہے، یہ بات مذکورہ بات کی بالکل خلاف ہے، اس لیے پہلا قول غلط ہے اور یہ اقرب الی الصواب ہے۔ مصنف کی تعداد اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ آئندہ صفحات میں ایک حدیث مذکور ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس پر 1 ساتھی جن اور 1 ساتھی فرشتہ مسلط نہ ہو، لہٰذا انسان کی تعداد 2.5 کروڑ نہیں، ارب و کرب ہے۔ حیرت ہے کہ مصنف کو اپنا لکھا ہی یاد نہیں۔ عاملین جس کو ہم ذات کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کو حدیث میں قرین فرمایا ہے۔ بے شک جنوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، جیسا کہ روایت سے ثابت ہے، پھر بھی ان کے وجود سے انسانوں کو زمین کی تنگی کا اندیشہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب ان کو ہماری طرح کا جسم نہیں دیا گیا جس کے کچھ حصہ کا چھپانا فرض ہو اور جس کو موسم کے اثرات سے بچانے کے لیے کپڑوں سے بند کرنا ضروری ہو، تو ان کو ہمارے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ ان کے وجود سے ہمارے لیے لباس کی تنگی کا بھی اندیشہ نہیں چاہیے، ان کی تعداد کچھ بھی ہو جائے۔ جنوں کی غذا کی بات تو گزر چکی اور سمجھ میں یہ آیا کہ وہ براہ راست ہماری غذا نہیں کھاتے، بلکہ وہ کبھی ہماری غذا کی برکت کھا جاتے ہیں، اور عموماً ہڈی، لید اور گوبر وغیرہ سے وہ مادہ کھاتے ہیں جو ان چیزوں میں موجود ہوتا ہے اور جن جیسی ناری مخلوق کو تقویت دیتا ہے۔
لہٰذا ان کی جو بھی تعداد ہو ان کے وجود سے ہمارا غذائی مسئلہ بھی متاثر ہونے والا نہیں، اور جب وہ براہ راست مادی غذا نہیں کھاتے اور مخصوص جسم نہیں رکھتے تو ان کو فضلات کی اخراج یعنی مادی یا پاخانہ پیشاب خارج کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ان کو بیت الخلاء اور پیشاب گروں کے لیے مخصوص جگہوں کی ضرورت نہیں۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ہم میں اور مسلم جنوں کے عقائد میں تو فرق نہیں ہو سکتا، لیکن جسم کے فرق کے سبب احکام ان کے بالکل جدا ہے، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی معاشرتی مسائل وغیرہ بالکل کسی اور نوعیت کی ہوں گی جن سے ہم بے خبر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی عبادات انفرادی ہو، ان کی نماز فکر و مراقبہ جیسی ہو اور ان کو عبادت گاہوں کی ضرورت ہی نہ ہو، پھر اگر ضرورت ہو تو ہمارے عبادت گاہوں میں وہ بھی عبادت کر لیتے ہیں، اور اگر ان کو علیحدہ عبادت گاہوں کی ضرورت ہوگی تو یہ بات ضرور ہوگی کہ ان کی غیر مرئی عبادت گاہیں ایسی جگہ ہوگی جہاں نہ انسان کا گزر ہو نہ حیوان کا، تاکہ ان کی عبادت میں خلل نہ پڑے، لیکن ان ساری باتوں کی کوئی دلیل نہیں، صرف اندازہ سے قیاسی طور پر کہی جا رہی ہے۔ اس غیر مرئی مخلوق کے بارے میں صحیح بات وہی ہو سکتی ہے جو بذریعہ وہی معلوم ہوئی ہے، یعنی کتاب و سنت میں موجود ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث گزر چکی ہے جس سے ثابت ہوا کہ ابلیس کا تخت سمندر پر بچتا ہے اور اس کا شیطانی لشکر اس کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ جنوں کی تعداد سمندر پر رہتی ہے۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔